رب زدنی تھا اگر قرآن ہمارے عمل کو چینج کر رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کلمہ بھی پڑھ لو گے تو تمہاری طلب کردہ چیز تمہیں ضرور عطا کر پڑی اور اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب چونکہ معزز سامعین السلام علیکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الفاتحہ، موسٹ ریپیٹڈ سورۃ الفاتحہ۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے متعلق نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو، یعنی بسم اللہ تو ہر سورت سے پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے۔ سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ لیکن قرآن وہ واحد چیز ہے جس کو پڑھنے سے پہلے یا جس کو اگر ہم پڑھنے سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، جو کلمہ سکھایا ہے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کہ اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تم نے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب اس کا قرآن، اس کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں بیٹھ جائیں۔ جہاں ہم وضو کا اہتمام کر رہے ہیں، پاک صاف جگہ کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگ کے بیٹھو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ میں انسان کس چیز سے آتا ہے؟ انسان اسی چیز سے پناہ میں آتا ہے نا جو اس کو ڈسٹرب کرتی ہے یا نقصان دہ ہے، تو انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان اس وقت جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ انسان کے دماغ میں فتور ڈالتا ہے، انسان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، انسان کا دھیان دوسری باتوں میں جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری کلام کو لے کے بیٹھا ہے تو یہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن سے ہدایت حاصل کرے، اور یہ عمل کرتے ہوئے شیطان اسے تنگ نہ کرے۔ جیسا کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب ان کا گزر یا جب وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ ان کے اوپر سے گونگے بہروں کی طرح نہیں گزر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ ہمارا یہ رویہ پسند ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ ہمارے عمل کو چینج کر دے۔ جس طرح کے ابتدائی مسلمانوں کے عمل کو قرآن نے چینج کیا تھا، اگر قرآن ہمارے عمل کو چینج کر رہا ہے تو سمجھے ہم قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر قرآن ہمارے عمل کو چینج نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، سورۃ الفاتحہ۔ اینڈ آئی تھنک کہ سورۃ الفاتحہ وہ کلام ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہے ہی، لیکن مسلمان گھرانوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر نماز کے اندر نماز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو ذرا ہم ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اگر ہم فرض نماز، 5 وقت کی فرض نمازوں میں صرف ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تو دن میں ایک بندہ 2 رکعت فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، کتنے ہوئے 10، 3 مغرب کے 13 اور 4 عشاء کے 17 دفعہ ہم دن میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک گھر میں اگر 5 افراد ہو جائیں، ایسے پھر ایک شہر کے اندر اور پھر ایک ملک کے اندر، اور کہاں تک یہ تعداد پہنچتی ہے۔ تو اسی لیے سورۃ فاتحہ جو ہے
اس کا ایک نام سبع المثانی بھی کہا گیا کہ 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور فاتحہ جو ہے اس کا مطلب یہ فتحہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فتح کر لینا، اس کو کھول لینا، جیسے کہ فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا۔ تو یہ جو فاتحہ ہے یہ قرآن کو کھولتی ہے، قرآن تک پہنچنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی وہ ساری تعلیمات جو قرآن کے اندر آتی ہیں وہ ان کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اب سورۃ فاتحہ کو سمجھ لیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ان تمام مضامین کا جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، آگے چل کے میں ان کی وضاحت کروں گی۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ان سب کا خلاصہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز جبکہ جبرائیل میرے پاس تشریف فرما تھے کہ ہمیں آسمان سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ کیسی آواز ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ آج آسمان سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اللہ نے آپ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیے تھے۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ فاتحہ، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان دونوں میں سے کوئی ایک کلمہ بھی، یعنی سورۃ فاتحہ یا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان دونوں میں سے کوئی ایک کلمہ بھی پڑھ لو گے تو تمہاری طلب کردہ چیز تمہیں ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یعنی اتنی فضیلت ہے ان دونوں کلمات کی کہ تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں ضرور مل جائے گی۔ گویا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے قرآن میں، قرآن ویسے تو پورا کا پورا ہی وظائف سے بھرا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا وظیفہ جو حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے وہ یہ ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور آپ لوگ عمل کر کے دیکھیں اس پر، آپ کو واقعی ہی ان دونوں کے حیرت انگیز جو ہے وہ فوائد اور حیرت انگیز اثرات نظر آئیں گے۔ اگر ہم مشکل وقت میں ان کو کسی بھی طریقے سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا پانی پر دم کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ سورۃ رقیہ بھی ہے۔ قرآن کی تمام ساری آیتیں ہی رقیہ ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ کو سورۃ رقیہ بھی کہا، آگے ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، وہ کہتے ہیں کچھ عرب مسلمان کسی قبیلے میں گئے، یعنی کسی قبیلے سے ان کا گزر ہوا، وہاں پہ انہیں رات رکنا پڑ گیا، اور ظاہر ہے انہیں بھوک وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ ہماری ضیافت کی جائے، لیکن قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، ان کی مہمان نوازی کسی طرح سے بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو قبیلے کا سردار تھا نا، اسے بچھو کاٹ گیا۔ تو ان میں سے ایک شخص ان صحابہ کرام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کسی کو بچھو کاٹنے کا کوئی دعا یا منتر آتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں مجھے آتا ہے۔ چونکہ انہوں نے ہماری کوئی ضیافت نہیں کی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں دم کر دوں گا اور اس پر پھر ان سے ضیافت طلب کروں گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ الفاتحہ دم کیا، سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب چونکہ وہ سردار تھا انہوں نے بہت ساری بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ان کو معاوضے کے طور پر دے دی۔ صحابہ کرام نے وہ لے تو لی، لیکن وہ شک و شبہے کا شکار ہوئے کہ آیا قرآن پڑھ کر یہ معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ رقیہ ہے؟ تو تم ایسا کرو کہ وہ بکریاں رکھ لو اور بلکہ اس میں سے میرا بھی معاوضہ لے لو۔ تو اس واقعے سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک رقیہ قرآن سے رقیہ کرنا جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر معاوضہ لینا بھی جائز ہے، بلکہ اس کو بہترین کمائی کہا ہے۔ جو قرآن لوگوں تک پہنچانے سے حاصل ہوتی ہے وہ بہترین کمائی ہے۔
جی تو آج کے اس ٹاپک کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اپنے کنیکٹڈ رکھنے کے لیے میں کچھ سوالات آپ سے کروں گی جن کی آپ نے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور جواب دینے ہیں. ایک تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اعوذ باللہ قرآن پاک کے علاوہ اور کس کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور کون سی آیات ہیں جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ جن کو 2 نور کہا گیا ہے. ایک تو سورۃ فاتحہ ہے، دوسری کون سی 2 آیات ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں.